جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے المرفوعات من الاسماء. فریحہ مائک آن کر سکتی ہو؟ پیچھے خاموشی ہے یا اوکے ٹھیک ہے. امرین آپ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی شور ہے پیچھے؟ شور احمد لگا ہوا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر. تو المرفوعات من الاسماء کا مطلب ہے کہ یعنی اسماء جو ہیں، اسم کی جمع اسماء میں سے کون کون سے اسم جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو حالت رفع میں ہوتے ہیں، حالت رفع کے اسم ان کو مرفوع کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر، یعنی اگر جملہ اسمیہ ہو اس میں پہلا اسم مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر، تو دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی. اس کی مثال دی ہوئی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، رائٹ. تو دونوں جو ہیں اللہ بھی اور اکبر بھی حالت رفع میں ہیں. اسم کانا، اسم کانا کا مطلب ہے کہ کانا کا جو اسم ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پچھلی کلاس جو تھی وہ ڈیٹیل میں اسی پہ پھر ہم نے کر لی تھی، کانا و اخواتها ان و اخواتها، رائٹ. تو کانا جو ہے اس کا جب وہ اس جملہ اسمیہ پہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا خبر. فار ایگزامپل یہی ہے اللہ اکبر، تو اس میں اللہ مبتدا ہے اور اکبر خبر ہے. لیکن اگر یہاں پہ کانا داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کان اللہ اکبرا، اس طرح سے وہ یعنی اس کا جو اسم ہے یعنی جو اس کی خبر ہے وہ مرفوع مفتوح ہو جاتی ہے، یعنی منصوب، سوری. اور اس کا اسم، اس کو پھر اس کا نام بدل کے مبتدا کے بجائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کانا کا اسم ہے اور کانا کی خبر ہے، بس نام بدل جاتا ہے. اور جو ہے وہ خبر اس کا سوری اسم جو ہے، یعنی پہلا اسم جو کہ مبتدا تھا پہلے، وہ حالت رفع میں ہی رہتا ہے. اور اسی طرح خبر انا، اسی طرح انا و اخواتها بھی داخل ہوتے ہیں جب جملہ اسمیہ پہ، تو وہ پھر مبتدا کی بجائے اس کا نام انا کی خبر اور انا کا اسم ہو جاتا ہے. تو ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ یعنی جو مبتدا تھا پہلے، انا کے داخل ہونے سے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہی رہتی ہے. تو یہ گویا انا اور کانا یہ اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، کانا جو ہے وہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور انا یعنی مبتدا کو لے جاتا ہے حالت نصب میں. اور پھر یعنی اس کو کہتے ہیں کانا کی خبر اور کانا کا اسم، انا کی خبر اور انا کا اسم. اس کے علاوہ الفاعل، فاعل جو ہے ہمیشہ کسی بھی اسم میں وہ حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد نائب الفاعل، نائب الفاعل، شبانہ آپ کو کانسیپٹ ہے نائب الفاعل کا کیا مطلب ہے؟ جو فائل کے ساتھ کام کرتا ہے. مثلا مثال دے سکتی ہیں کوئی؟ یہ جیسے ہے مطلب نیابت کرنا نا، کسی کی نائب کا مطلب ہوتا ہے نیابت کرنا. جی جی. یہ ہے جیسے من تین، خلق الانسان من تین، یعنی کہ خلقہ تو انسان جو ہے وہ فاعل ہے نا، تو من تین اس کی نیابت کر رہا ہے. اچھا، یعنی اس کا خلق الانسان من طین، اس کا اگر میں ترجمہ آپ سے پوچھوں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ انسان کو بنایا گیا یا پیدا کیا گیا مٹی سے. اوکے، تو اس میں فاعل کون سا ہے؟ فاعل جو ہے فاعل ہے نا انسان، نہیں وہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. فاعل انسان ہے، خلیقہ ہے، کوئی جی فعل ہو نصیب، رہا ہے نا.
نسیم صاحب آپ بتائیں گے؟ جی السلام علیکم. سوری آپ کی آواز بہت کم ہے. آواز نہیں جا رہی میری؟ جی ابھی بہتر ہے. جی. خلق الانسان من طین، یہ خلق جو ہے یہاں پہ آپ پوچھ رہے تھے فاعل کہاں ہے، یہاں پہ فاعل نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ فاعل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجہول ہے. جی. تو جو مجہول، تو اس حالت میں جو اعراب کیا کہتے ہیں فاعل کو، ایک منٹ، اصل میں یہ تھا خلق اللہ الانسان من طین، جی یہ ایسا تھا. تو اس میں جو فاعل ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ حذف کر دیا گیا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ خلق الانسان، انسانوں کو جو ہے وہ مفعول کو نائب الفاعل بنا دیا گیا ہے. جی جی. اور اس کو پھر تو جو ہے کیوں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نائب الفاعل ہے؟ کیونکہ جی اس کی حرکت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں جو اوپر ہم نے نمبر 5 پڑھا ہے کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل ہمیشہ کام کرنے والا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ حالت رفع یعنی فاعل ہی نہیں ہے، یہ مجہول ہے. شبانہ آپ کو مجہول اور معروف کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ نہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. نسیم صاحب کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہوتا ہے معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے؟ معروف یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال دیا کہ خلق اللہ الانسان من طین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں پہ ظاہر ہے تو معروف کا مطلب جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عرف سے ہے، یہ اس سے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے. جی ہمیں جی. پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا. تو معروف عرف سے ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. دوسری مثال اگر ہم دیکھیں خلق الانسان من طین، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پیدا کیا انسان کو، لیکن یہاں پہ ظاہر نہیں ہے، وہ مجہول ہے. جی وہ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے. معلوم اور مجہول بھی ہوتے ہیں، معروف اور مجہول کے بجائے معروف اور مجہول بھی. معروف یعنی معلوم کہ وہ معلوم ہے. فاعل کہتے ہیں شبانہ کام کرنے والے کو، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس کے اوپر کام ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا جملہ جس میں فاعل نہ ہو، ظاہر نہ ہو، جیسے بھی بتا رہے تھے نسیم صاحب، تو وہ مجہول ہوتا ہے. پھر اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا تو وہ مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خلق اگر ہے نا فعل ماضی، خلق اس نے پیدا کیا، جس کا فعل نامعلوم ہو وہ مجہول فعل ہوتا تو ہے. ہوگا، فاعل نامعلوم ہو. اچھا. کام کرنے والا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. مجہول وہ جیسے معروف عرف سے ہے، مجہول جہل سے ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جہل سے یعنی جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا علمی ہوتی ہے نا، معلوم نہ ہونا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، تو مجہول وہ ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا. دیکھیں خلقہ میں فعل تو موجود ہے. ٹھیک ہے، پیدا کیا. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ پیدا کیا گیا. فعل تو موجود ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا. جی اس کو مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں فاعل نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں. تو یہ فعل ماضی مجہول ہے. یہ جو خلق لفظ آیا ہے، خلق پیدا کیا گیا، فعل موجود ہے. کس کو پیدا کیا گیا وہ بھی موجود ہے، لیکن کس نے پیدا کیا وہ موجود نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے ایسے ہمیں سمجھایا تھا، میں آپ کو دوبارہ اسی طرح سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ یاد رہے. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ کام کرنے والا ہمیشہ زیادہ اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، شیخ صاحب نے ایسے کر کے ہمیں مثال دی تھی کہ دیکھیں دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے کہ لینے والا بہتر ہوتا ہے؟ دینے والا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اوپر ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب پھر جب وہ دینے والا ہاتھ مسنگ ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو اس کی پوزیشن خالی نہیں چھوڑنی کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے. دینے والا ہاتھ زیادہ اہم ہے، وہ اوپر والا ہاتھ ہے، اور اس کی اگر وہ کسی وجہ سے کہیں گیا ہو، ہمیں نہ پتا ہو، تو فوراً جو اس کے اگلا ہوتا ہے اس کو اس کی پوزیشن دے دیتے ہیں.
وہ پوزیشن خالی نہیں چھوڑتے. اس طرح سے شیخ صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا. ٹھیک ہے, تو اب پوزیشن سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے اعراب. ٹھیک ہے, اس کی حالت رفع, جیسے میں نے کہا کہ اوپر وہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی حالت اوپر کی ہوتی ہے. رفع اوپر کو ہی کہتے ہیں نا, بلند کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو بلند حالت تھی اس کی, جب اگر فاعل موجود نہ ہو تو پھر وہ مفعول کو دے دی جاتی ہے. نیکسٹ اسم کون سا ہوگا؟ فاعل کے آگے مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر مفعول کو دے دی جاتی ہے. تو جو یعنی حالت رفع تھی جو کہ فاعل کی ہوتی ہے, اگر فاعل مسنگ ہو تو وہ مفعول کو حالت رفع دے دی جاتی ہے, اور وہاں اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نائب الفاعل ہے, ایکٹنگ فاعل ہے. یعنی فاعل تو مسنگ ہے لیکن اس مفعول کو پھر نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. شبانہ کلیئر ہوا؟ جی جی. تو یہ خلقہ یہ پیسیو ٹینس ہے, انگلش میں پیسیو کہتے ہیں اور اردو میں مجہول کہتے ہیں. مجہول کا مطلب جس میں فاعل موجود نہیں ہے. تو خلقہ آپ کو یہی پہچان یہاں سے ہونی چاہیے. خلقہ ماضی کی گردان آپ کی پکی ہوگی ہے شبانہ؟ جی فعل سناؤ ماضی پھر کی سے, ہاں بعد میں سناتی ہوں, آپ یہ کر لیں پھر میں اوکے سناتی ٹھیک ہے. ہوں. تو اگر آپ کو وہ پہچان ہو جائے گی نا کہ خلقہ فعل ماضی ہے, ضربہ کے وزن پہ, سجدہ کے وزن پہ, ٹھیک ہے, فعلہ کے وزن پہ, تو یہ خلقہ آپ کو دیکھ کے آٹومیٹکلی پتہ پیدا چلنا کیا چاہیے کہ گیا. یہ ہاں پیدا کیا گیا, یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, تو جب مجہول ہے اور مجہول کے آگے آپ کو جو حالت رفع کا اسم نظر آئے گا نا, یہ ضمہ کی وجہ سے حالت رفع ہے, تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ یہ نائب الفاعل ہے, کیونکہ جب یہ مجہول ہے تو فاعل تو ہے ہی نہیں اس میں, اسی لیے وہ مجہول ہے کہ فاعل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے شبانہ؟ جی جی. تو پھر مجہول فعل کے بعد آپ کو جو حالت رفع کا اسم نظر آئے گا وہ نائب الفاعل ہوگا. انسان کو پیدا کیا گیا من طین, مٹی سے. ٹھیک ہے, تو یہ نائب الفاعل جو ہوتے ہیں سارے یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں, کیونکہ ہم مرفوعات کی اقسام پڑھے ہیں کہ مرفوعات کون کون سے اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور یہ شاید آپ نہیں تھی جب میں کر رہی تھی شبانہ, یہ کانا کا اسم کا کیا مطلب ہے؟ اسم کانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ جیسے الباب کان الباب مفتوحا, یعنی مبتدا سے پہلے آیا نا کانا, تو مفتوح اس دن بتایا تھا نا مفتوحن تھا, تو مفتوحن کر دیا گیا کانا کی وجہ سے. جی لیکن میرا سوال تھا کہ اسم کانا کا کیا مطلب ہے, کانا کے اسم کا کیا مطلب ہے, یہ میرا سوال تھا. میں نہیں تھی ابھی, میں لیٹ آئی نا. صحیح, ٹھیک ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اینی والنٹیئر؟ جی جی, یعنی جیسے اگر اس مثال کو ہم دیکھیں, اسم کان الباب مفتوحا, اگر ہم صرف الباب مفتوحا کہیں گے تو ایک مبتدا ہو گئی اور ایک اس کی خبر ہو گئی. لیکن اچھا, ہم اگر کانا ہٹائیں گے نسیم صاحب, کانا ہٹائیں گے تو پھر یہ جملہ کیسے ہوگا؟ پڑھیے دوبارہ. الباب جی الباب نہیں, اس میں تو مطابقت ہونی چاہیے نا. میں بتاؤں؟ جی جی نجمہ بتائیے. الباب مفتوح. جی بارک اللہ فیکی. آپ کیسے سوچ رہے ہیں نسیم صاحب, کہاں آپ وہ کنفیوز ہو گئے کہ مطابقت ہونی چاہیے, کیا مطلب؟ میں موصوف صفت سمجھ لیا تھا. رائٹ, وہیں سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ مطابقت تو صفت موصوف میں ہوتی ہے, یہ تو ہم جملے کی بات کریں, یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو جملے میں ایسے سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ اس میں کانا کو ہٹا دیں تو الباب مفتوح اگر آپ کرتے ہیں تو ایک تو مبتدا ہو گئی اور ایک اس کی خبر. لیکن اگر کانا آ گئی تو ہم پھر اس کو ایسا نہیں کر سکتے, پھر ہم کو کہنا ہوگا یہ کانا کا اسم ہے, کان الباب. جی, فرق صرف یہ ہے کہ اگر کانا ہٹاتے ہیں تو پھر یہ جملہ ہوگا الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی دروازہ یعنی مبتدا ہوگا, مفتوح اس کی خبر ہوگی, کھلا ہوا ہے. اور ابھی اوپر جو لکھا ہے مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لازم مبتدا اور خبر دونوں, لازم تو نہیں, خیر وہ کسی ہاں ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہی ہوتی ہے, صحیح بات ہے. جی جی جی. وہ مجھے کنفیوژن ہو گئی تھی اس میں کہ معرفہ اور نکرہ میں.
کہ خبر جو ہے نا وہ زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے، لیکن ہوتی ہے حالت رفع میں. یہ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو اس وقت اس کو مبتدا اور خبر کہیں گے، لیکن اگر کانا داخل ہو جائے تو پھر ان کے نام بدل جائیں گے. ان کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اسم و کانا، یعنی کانا کا اسم اور کانا کی خبر، اس طرح بولیں گے پھر اس کو. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کانا و اخواتها ان کو ہم افعال ناسخہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے ان کا نام بھی منسوخ کر دیا، مبتدا نام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور خبر کے جو تھے وہ حالت جو اس نے وہ منسوخ کر دی. بہرحال یہ پوری ہماری جو کلاس تھی بدھ کی وہ اسی ٹاپک پہ تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانا کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اسی طرح بالکل اسی طرح انا کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ ویسے تو اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اگر انا لگ جائے ساتھ تو پھر ان اللہ، جو انا ہے وہ کیا عمل کرتا ہے کہ اپنے جو مبتدا تھا اصل میں اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن خبر حالت رفع میں ہی رہتی ہے. اور پھر انا جب داخل ہو جائے تو اس کو مبتدا اور خبر کی بجائے اس کو انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خبر انا، انا کی خبر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. فاعل آلریڈی مرفوع ہوتا ہے. جی ہاں، ان المنافقین، تو منافقین حالت نصب ہے وہاں پہ انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے 6 دیے ہوئے ہیں اور شیخ صاحب نے ہمیں 7واں بھی لکھوایا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہوگا 7واں تھا منادا مفرد. منادا یعنی جس کو ندا لگائی جائے، مفرد یعنی وہ سنگل جب ہو، اور اس کی مثال فرض کریں کہ یا ولدو، اے لڑکے. ٹھیک ہے، تو وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. منادا مفرد جو ہے حالت رفع میں. شبانہ سمجھ آ رہی ہے منادا مفرد کا جی کیا جی مطلب ہے؟ جی جی. اور کس طرح کا منادا ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ منادا مفرد ہو تو پھر مرفوع ہوگا. یعنی منادا آپ نے کہا ہے نا جس کو ندا لگائی جائے مفرد جو اکیلا ہو. تو اور کیسے ہو سکتا ہے منادا؟ جیسے میں نے کہا کہ یا ولدو اس کی مثال ہے، اے لڑکے. کوئی اور مثال دیں جس میں منادا مفرد نہ ہو. یا ایھا الناس. یا ایھا الناس، تو اس میں کیا ہے؟ یہ مفرد نہیں ہے؟ اس میں مفرد نہیں ہے نا، وہ مرکب ہے. پھر اس میں یا، جیسے یا عبد اللہ ایسا ہوگا. جی، تو وہ بولے نا جو آپ نجمہ بول رہی ہیں وہ کیسے مفرد ہے؟ کیونکہ اس میں تو یا ایھا الناس بول رہی ہیں آپ. ہاں آپ ہاں ٹھیک ہے، میری جو ہے ٹھیک ہے، یا عبداللہ وہ بھی صحیح. اے لوگوں ہے نا، یعنی وہ تو ہاں خالی لوگوں کو ہی کہا گیا، بس ان کو خاص کرنے کے لیے ایھا لگا دیا ہے، وہ مرکب ٹھیک اس طرح سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ٹھیک مثال دی ہے کہ یا عبد الرحمن فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یہ کہ صحیح وہ ہے. عبد ایک اسم ہو گیا، رحمان ایک دوسرا اسم ہو گیا، تو وہ یعنی مرکب اضافی آ گیا تو مرکب ہو گیا نا وہ عبد اللہ، عبد الرحمن. ٹھیک ہے، وہ مرکب ہو گیا. مفرد کے اپوزٹ، مفرد سنگل نام اور مرکب ڈبل. تو جو مرکب منادا ہوتا ہے اس میں جو مضاف ہوتا ہے ایکچولی وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈفرینسیشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا عبد الرحمن اس طرح آئے گا، پھر دال عبد کے دال پہ زبر آئے گی، وہ حالت نصب میں ہوگا. اگر منادا مرکب ہوگا تو حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اگر منادا مفرد ہوگا، سنگل نیم ہوگا، تو پھر وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، پھر وہ مرفوعات کی مثال میں آئے گا. تو نمبر 7 بتایا تھا منادا مفرد. اب ہم منصوبات کی طرف چلتے ہیں. منصوبات کی لسٹ یعنی جو حالت نصب کے اسم ہوتے ہیں. بالکل جو اوپر ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی، اسم و کانا، تو اس کا مطلب ہے جو خبر ہے اس کی اسم خبر کانا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وہ حالت نصب اور ایک حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اسم و کانا، انا کا اسم، سوری اسم و انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے ان اللہ غفور. تو یہ دیکھیں اللہ جو ہے حالت نصب میں آ گیا جو کہ انا کا اسم تھا. خبر کانا، کانا کی خبر، کانت الطعام لذیذا، کھانا مزے کا تھا. ٹھیک ہے، تو کانا کا جو خبر ہے یہ حالت نصب میں آ گیا. ٹھیک ہے. المفعول به، مفعول به جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، بلکہ ہر طرح کے مفعول حالت نصب میں ہوتے ہیں.
اور یہاں پہ کافی سارے مفعول کی یہ کانا جو ساتھ لگا ہے اس کی وجہ سے یہ کانا کی خبر بن گیا نا, جیسے کان الباب مفتوحن, کانا لگنے سے وہ اس کی کانا کی خبر ہو گئی نا. جی جی, اور وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے. پھر ویسے نارملی حالت رفع میں ہوتی ہے. جملہ یہ جو کان الباب مفتوحن اوپر, یہ جملہ کیا اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہی ہے, جملہ اسمیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتے ہیں یہ. جی, اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ مسٹر فت, جی جی, یہ جو ان اللہ غفور, یہ دمتین ہے نا یہاں پہ دو, رائٹ؟ جی جی. اور پھر نیچے ہے کانت طعام لذیذن, یعنی انہوں نے جو خبر ہے اس کو وہ تو دمہ حالت میں مرفوع میں ہی ہے نا, لیکن کانا نے اس کو پھر نصب دے دیا ہے. جی ایسے ہی ہے. جی جی, دیکھیں انا نے کس کو نصب دیا ہے؟ انا نے اللہ کو نصب دے دیا ہے. ان اللہ, دیکھیں جو ایک نارمل اسم ہوتا ہے جویریہ, ایک نارمل جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جیسے یہ اوپر ہم نے پڑھا تھا مرفوعات میں, یہ دیکھیں جو مرفوعات کی کیٹیگری تھی اس میں لکھا تھا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ تو نارمل جملہ اسمیہ ہو گیا, دونوں مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہے, جب اس میں کانا یا انا داخل ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے, کانا داخل ہوتا ہے تو وہ خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے, دیکھیں, اور انا داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, نارملی دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کانا خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. دیکھیں کان, اور انا مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئی میں. دونوں میں سے ایک ایک حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جب یہ داخل ہو جاتے ہیں کانا یا انا تو پھر ہم مبتدا اور خبر نہیں بولتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ کانا کی خبر اور کانا کا اسم, انا کی خبر اور انا کا اسم, پھر اس طرح سے بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہیا کی, تو اسی لیے پھر یہ دونوں دیکھیں, دونوں جو مثالیں ہیں کانا کا اسم اور انا کی خبر, یہ یہاں مرفوعات میں بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کانا کا اسم مرفوع رہتا ہے, دیکھیں مرفوع ہے کانا کا جو اسم تھا, اور خبر جو انا کی خبر ہے وہ مرفوع ہے غفور ان کر کے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں اب ہم منصوبات میں آگے حالت نصب. ٹھیک ہے, اب جو اسم تھا ان اللہ, اب وہ اسم جو تھا انا کی وجہ سے, یعنی مبتدا جو پہلے مبتدا تھا اب وہ انا کا اسم بن چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ حالت نصب میں چلا گیا, تو اس لیے یہ منصوبات کی مثال میں آ گیا اب. ٹھیک ہے, اور اگر وہی والا ہم نے لینا ہو کان الباب مفتوحن, ٹھیک ہے, تو یہ خبرو کانا, وہ انہوں نے جملہ چینج کر دیا, آپ وہ والا جملہ بھی لے سکتی ہیں اوپر جو ہے, تو اس میں دیکھیں خبر جو ہے حالت نصب میں ہے یہ والی. ٹھیک ہے, خبرو کانا مفتوحن, یہ حالت نصب کی مثالوں میں آ جائے گی. پھر صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, سمجھ گئی. اچھا, تو اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں فعل اور فاعل کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز مفعول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ میں فاعل اور فعل کے علاوہ ہر چیز مفعول ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مفعول بھی کیا ہوتا ہے, یعنی ڈائریکٹ مفعول, ڈائریکٹ جس پہ کام ہو رہا ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے, یعنی اس کے ساتھ کام واقع ہوا ہے. تو فہمت الدرس, جی ہما آپ بتائیں گی یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کو میں نے اعراب لگا کے پڑھ دیا آپ کی سہولت کے لیے. فہمت الدرس, یا کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی والنٹیئر آ جائے جلدی سے. جی, یہ فہم ہے نا, سمجھنے کو کہتے ہیں فہم, پر یہ ماضی کا فعل ہے, اور متکلم ہے, واحد متکلم ہے یہ. فہمتو یعنی میں نے سمجھا, الدرسا یعنی درس کو سمجھا میں نے. جی, مجھے سبق سمجھ آ گیا, رائٹ. جی ہاں, سبق سمجھ آ گیا. درس کیا ہے پھر؟ مفعول ہے نا. جی جی مفعول ہے. ہاں, اور ڈائریکٹ مفعول ہے, یعنی ڈائریکٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مفعول بھی. جی,
اور یہ ہاں اسی اس کو لیے مفعول بھی ہی صحیح ہے. ہاں، اور یہ منصوبات کی کیٹیگری، ٹھیک ہے، یعنی مفعول جی جی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب جی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی فہمت الدرسا، مجھے سبق سمجھ آ گیا، میں نے سبق سمجھ لیا، رائٹ. تو جی درسا جو ہے جی یہ مفعول بھی کی مثال ہے جو کہ ہمیشہ نصب ہوتا ہے، تو اس لیے منصوبات کی مثال میں آ گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفعول جی فیہ، جی ہما کچھ پتہ ہے مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ جی فی ہی سے مطلب یہ ہے کہ فی سے ویسے ہی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ میں، بالکل، یعنی میں، جس وقت میں کام ہو رہا ہے یا جس جگہ میں کام ہو رہا ہے وہ بالکل مفعول فی ہی والا کہلاتا ہے. بالکل بالکل. جی بارک اللہ فیکی. اور اس کی مثال دیکھیں دی ہوئی ہے، سافر ابی لیلن. سافر ابی لیلن کیا مطلب؟ سافر کا سفر کیا، سفر، سفر کیا. اچھا سفر سے ہے. ہاں ہم سفر کیا ابھی یعنی میرے والد نے، ہاں لیلن رات میں. ہاں. تو یہ بتائیے اس میں کیا ہے مفعول فیہ؟ مفعول فی ہی لیلن ہے نا. لیلن. اور وہ کون سی حالت جی میں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ جی جی یہ نصب میں ہے کیونکہ یہ نصب میں ہمیشہ ہے. دو زبر کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس طرح سے اس کے ساتھ ہی زیادہ تر نظر آتا ہے ہاں موسٹلی، یا پتہ نہیں شاید ہمیشہ. ہاں نہیں وہ یعنی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں میرے والد نے رات کو سفر کیا. نہیں مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہمیشہ وہ نہیں، اگر نکرہ رہے گا یا نہیں. جی نکرہ ہو تب دو زبر میں نظر آئے گی نا، لیکن اگر وہ ہاں معرفہ ہو ہاں تو پھر میرا خیال ہے معرفہ بھی آ مفعول سکتا ہوتا ہے. ہے کیونکہ تو وہ اس وجہ سے ہاں شاید ہمیشہ، مفعول ہے تو، ہاں مفعول ہے تو حالت نصب میں آئے گا. لیکن یہ ہمیشہ بات شاید ضرور میرے ہے خیال کہ سے. ہاں صحیح ہے. ہاں حالت نصب میں ہمیشہ ہوگا، لیکن نکرہ ہوگا کہ نہیں یہ نہیں شیور. ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب وہ معرفہ بھی ہو ہوں سکتا ہے نا کسی خاص معرفہ اسپیسیفک بھی ہو چیز کو بھی. سکتا ہے. ہاں صحیح بات. جی جی یعنی فار صحیح. ایگزامپل جیسے دیکھو، یعنی وہ ہم نے جیسے پڑھا ہوا تھا نا کہ دن اور رات جو ہیں وہ نکرہ ہیں، لیکن اگر بدھ کہہ دیں، بدھ کہہ دیں تو وہ ایک اسپیسیفک دن ہو جاتا ہے. معرفہ ہو جائے گا. ہاں، جی یا جیسے کہیں کہ 2 گھنٹے میں یہ کام ہوا، تو اس کی 2 گھنٹے کے بجائے 4 جی بجے جی سے 6 بجے تک کہہ دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. پھر تو دونوں طرح آ جی سکتا ہے باہر. لیکن جب بھی نکرہ آئے گا تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یہ الف ضرور داخل ہوتا ہے مذکر اسماء پہ. شاید یہ پتا ہوگا آپ کو رول، کہ جب بھی مذکر ہوتا ہے اور وہ تنوین میں یعنی حالت نصب میں آنا جی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہوا لذیذن، رائٹ، تو الف ضرور جی جی لگتا ہے جی مذکر اسماء کے ساتھ ہوں تنوین ہاں میں. یہ بھی. جی ہاں جی یہ بھی پڑھا بھی تھا ہم نے تھوڑے دن پہلے، لیکن ابھی اتنا پکا نہیں ہے ویسے یہ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پکا کر لیں اب. ٹھیک ہے، جی دیکھیں جی جیسے انشاءاللہ. کہیں پہ بھی آپ نے وہ کلمہ لکھا ایون پڑھا ہوگا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو محمدن آگے ضرور الف ہوتا ہے. جی محمد کے آگے الف لکھ کے پھر 2 زبر لگے ہوتے ہیں محمدن. جی ایون جی آپ دیکھیں اب فوراً، اب یاد رہے گا ہاں انشاءاللہ. یاد رہے گا انشاءاللہ. فوراً آپ لکھیں ذرا جی اردو میں فوراً، جی تو اس میں بھی جب بھی آتا ہے. صحیح تنوین بات ہے. آتی ہے نا تو الف کے آگے الف لگا الف کے 2 آتا ہے. زبر لگے. صحیح صحیح تقریباً، صحیح. تقریباً. اس میں بھی آتا ہے. صحیح ہاں صحیح. ڈبل جی زبر جب بھی لگانا ہے، ڈبل زبر جب بھی لگانا ہے، اور وہ اسم جو ہے الف وہ آتا ہے. مذکر اسم ہے تو الف لگاتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ لگتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، جی تو اسی لیے یہاں پہ لیلن میں وہ الف لگ گیا ساتھ، جی کیونکہ حالت نصب میں ڈبل زبر کے ساتھ لے کے آنا تھا. تو بہرحال یہاں ٹاپک ہمارا ہے کہ یہ مفعول فی ہی ہے. ٹھیک ہے، مفعول جی فی ہی جس میں کام ہوا. جی تو سافر ابی لیلن، میرے ابو نے، میرے والد نے رات کو سفر کیا. اسی طرح جلس المدرس عند المدیر. جی کون بتائے گا؟ شبانہ آپ بتائیے. جی اس کا جی کیا، جی پڑھیں اس جملے کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلس المدرس عند المدیر، مدرس بیٹھا مدیر کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول فی ہی کون سا ہے؟ کیونکہ مفعول فی ہی کی مثال پڑھ رہے ہیں نا. ان دا. جی بالکل ٹھیک، بارک اللہ فی کی. جس جگہ پہ، ٹھیک ہے، کہ وہ کہاں بیٹھا، مدرس بیٹھا کہاں، مدیر کے پاس. تو عندہ پاس کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مدیر کے پاس بیٹھا، تو عندہ دیکھیں حالت نصب میں آ گیا، یہ مفعول فی ہی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے المفعول لاجلہ. جی کون بتائے گا؟ اینی والنٹیئر کہ المفعول لاجلہ کا کیا مطلب ہے؟ اجلہ یعنی اسی کی وجہ سے. جیسے مثال اگر وجہ ہم سے. پڑھے تو، جی مثال پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. ما خرجت من البیت خوفا من الحر. تو یہ جو خوفا من الحر ہے یہ ریزن ہے اس کی کہ اس وجہ سے میں
नहीं निकला। तो जी ऐसा मफऊल यानी ऐसा इस्म जो किसी काम के करने की वजह को बताए कि किस वजह से वो काम हुआ, वो भी मफऊल होगा। और उसको मफऊल लहू भी मेरा ख्याल है इसको कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मफऊल लहू शायद, अगर मैं गलत नहीं बता रही तो। बहरहाल तो मफऊल ली अजलिही जिस वजह से कोई काम हो, तो मा खरजतु मैं नहीं निकला, मिनल बैती घर से, खौफन खौफ की वजह से, किसके, मिनल हर्री गर्मी के खौफ की वजह से नहीं निकला। तो जिस वजह से नहीं निकला वो भी हालत नसब में आ गई। ठीक है, मफऊल माअहू मफऊल माअहू जी, इसमें मईयत पाई जाए, माइयत पाई जाए। माइयत का मतलब साथ, क्योंकि मा का मतलब होता है साथ, तो माइयत यानी जिसमें साथ पाया जाए। जी बताइए जरा, ये पढ़िए इसको नसीम साहब। साफर तो व बिलालन। अच्छा साफर तो लिखा है आपके पास, मेरे पास तो कुछ और लिखा है। यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके, अपनी बुक में देख रहे हैं? मैं अपनी बुक पे देख के पढ़ रहा हूँ। ओके, वहां पे साफर तो लिखा हुआ है? जी जी साफर तो है मेरे पास। ठीक है चलें पढ़ें। यहाँ पे तो सिर तो लिखा हुआ शायद। जी जी हाँ, वल जबला। जी जी मेरे पास है साफर तो। वहां पे अगर मैं इसी से पढ़ूं तो सिर तो वल जबला, यानी मैं भी चला और मेरे साथ पहाड़ भी चला। जी जी सिर तू वल जबला, तो कौन सा मफऊल माअहू है इसमें? वल जबल जो है ना जी, जबल तो जबल, जी जी और जबल हमें हालत नसब में नजर आ रहा है। ठीक है, और इस वाओ को खाली जबल जो है वो है मफऊल, इस वाओ को वाओ माइयत कहते हैं फिर, है ना नसीम साहब? जी जी वो माइयत से। हाँ, इस वाओ को वाओ माइयत कहते हैं। और डेफिनेटली देखें इसकी निशानी फिर यही है कि इसके बाद वाला जो इस्म होगा वो हालत नसब में होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वाओ माइयत है। ठीक है, और यानी मैं चला और आमतौर से मेरे तो ये अगर आमतौर से देखी जाए तो ये तो वल जबल ही होना चाहिए था ना, अगर ऐसे देखते तो। लेकिन नहीं, देखें ये फिर वही बात आ गई जो उस दिन भी आई थी। अगर वल जबली होगा नसीम साहब, अगर लाम के नीचे कसरा आ रहा है तो फिर इसका क्या मतलब होगा? नहीं होगा कुछ मतलब, तो यहाँ पे वही नहीं सियाक व सबक की होगा। वजह से पहचाना जाए। देखें ये उस दिन भी नौरीन भी जब थी तो कह रही चलो अच्छा वो बात क्लियर हो गई। जब भी वाओ अपने बाद में आने वाले इस्म को जर देगा, आप जर दे रहे हैं ना उसको, वल जबली पढ़ रहे हैं, जब जर दे रहे हैं तो ये हरफे जर में से होगा और उसकी मतलब होगा कि ये कसम के मानों में है। वाओ जब भी अपने से बाद वाले इस्म को जर देता है तो वो कसम के मानी पैदा करता है। देखें वल अस्री, वल फजरी, है ना, वल शम्सी। ठीक है गुलाम मुस्तफा, सॉरी नसीम साहब जी। तो वो तो पहले आएगा ना कसम, अगर आएगा तो नहीं जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो शुरू में हो। जहां पे देखे उसने जब उसको हालत जर में ले गया तो इसका मतलब है कोई कसमिया है। वाओ कसमिया जब होता है तो अपने से बाद में आने वाले इस्म को जर दे देता है, इसीलिए वो हुरूफ जर में होता है। तो अगर आप कह रहे हैं वल जबली तो इसका मतलब है कसम पहाड़ की, फिर इस तरह के मानी आ जाएंगे। नहीं मेरे कहने का मतलब बीच में आप वल जबली कैसे कह सकते हैं? अगर जैसे आप देखें वल अस्री शुरू में है, वल फजरी शुरू में है, यहाँ पे तो इससे पहले कुछ है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते ना। ठीक है, लेकिन आपको जी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अगर वो हालत जर में आ जाए वाओ के बाद इस्म, तो वो यानी वाओ कसमिया बन जाएगा फिर। ठीक है, अगर वाओ के बाद आगे हालत नसब में आ जाए तो वो वाओ माइयत होगा। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वाओ अत्फ भी होता है, वाओ अत्फ भी होता है, जिसका मतलब होता है कि यानी वो यानी पीछे वाले के साथ आगे और मिलाना। तो सिर तुवल जबला, मैं पहाड़ के साथ चला। अल मफऊल मुतलक, मफऊल मुतलक क्या है जी? मफऊल मुतलक जो है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी तक जितना हमने पढ़ा है नंबर 6 तक? जी ये जो आपने बताया वाव मायत और वाव अतफ, उन दोनों में फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखें कि वाव अतफ जो होगा ना जवेरिया, वाव अतफ जो होगा वो देखें जिस पर अतफ होगा ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक बनानास एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरी फॉर एग्जांपल, है ना, वो एंड वाले माने में होता है ना अतफ जो है, वो फिर उसके एराब उसकी हरकत वही होगी जो पिछले वाले अस्मा की होगी।
کیونکہ وہ صرف ایڈیشن ہے اس میں کہ یہ اور یہ ہے نا. تو اب یہاں پہ تو صرف تو ہے, یعنی ایک تو یہ کہ وہ پھر اسما کے دوران ہوگا جویریہ, یعنی وہ ڈفرینٹ اسما ہوں گے, ان میں عطف ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, وہ جس بھی یعنی واو سے پہلے جس حالت میں وہ اسم ہوگا نا, واو کے بعد بھی اسی حالت میں اسم ہوگا, کیونکہ وہ ظاہر ہے اسی پہ ایڈیشن ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا کلیئر ہوا کہ نہیں؟ صحیح. جی 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 جی, یعنی یہ کہہ رہی ہیں آپ کہ جو واو عطف ہے وہ پھر وہ کنٹینیویشن کے لیے, مطلب وہ بالکل. ہاں ٹینس ہوگا پورا, مطلب ڈفرینٹ ہاں اسما ہوں گے وہ. ہاں ہاں, اور جو یہ یہاں واو پہ معیت ہے یہ ہاں صرف دو اسم کے درمیان ہے, رائٹ؟ صحیح نہیں, یہ سمجھی ہوں میں؟ دیکھیں, یہ تو صرف تو یہ فعل ہے, یہ فعل ماضی ہے, میں چلا ہاں سیر ہاں سے, ٹھیک ہے. سین یا را, جی جی. سیر جو ہے نا, جو روٹ ورڈ ہے اس کا سین یا را. ٹھیک ہے, تو یہ صرف تو اچھا. یہ فعل ماضی کا متکلم واحد کا صیغہ ہے, تو یہ فعل ہے اور آگے اسم ہے. لیکن وہ جو ہوگا وہ دونوں اسما اچھا یا 3-4 اسما ہوں گے سارے, لیکن یہ اچھا. ہاں دیکھیں کافی سارے فرق ہیں اس میں. یہ فعل ہے شروع صحیح, میں. سمجھ گئی, سمجھ آ رہا ہے. ہوں صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے. پریکٹس ہوگی جب قرآن میں انشاءاللہ تو پھر اور ذرا زیادہ واضح بالکل ہو جائے گا, لیکن بالکل سمجھ میں آ انشاءاللہ. گیا الحمدللہ. صحیح. اور ٹھیک. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی شبانہ. ہاں میں نے پوچھنا تھا, یہ تھا نا اوپر والا المفعول لاجل, جی جی, اس میں من البیتی خوف من الجر, کیا من الجر نہیں, وہ من الحر ہے, اور گرمی. من الحر, سوری, مطلب جو کام کا سبب بتاتا ہے جی وہ ہے نا اجلی. جی جی, جس وجہ سے کوئی کام ہو یا نہ ہو. تو جی اس میں مسٹر کون فضل, آپ نے ٹھیک کہا تھا, مفعول مفعول لہو ہاں, بھی ہے, اس کو کہتے ہیں. اجلی ہی کو مفعول لہو جی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جزاک جی, اللہ میں نے خیر. بھی دیکھا بک میں. جی جس وجہ سے کوئی کام ہو نا, اس کو مفعول لہو بھی اس کا نام ہے, یا مفعول اجلی ہی. یہاں پہ اجل بھی یعنی وجہ کوئی کہتے ہیں نا, کہ کس وجہ سے کوئی کام ہوا, اور لہو بھی اسی کا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کیا, ٹھیک ہے, چلیں پھر آگے میرا خیال ہے. اچھا, مفعول معہ بھی ہو گیا, یعنی معیت والا, اور اس کی نشانی یہی ہوگی. ایک اور نشانی, ایک تو ایسے میں نے کہا نا کہ وہ جو واو عطف ہوتا ہے وہ یعنی اسماء میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور نشانی ہے کہ یہ لازم حالت نصب میں ہوگا. اس کے بعد یہ واو معیت کے بعد جو اسم ہوگا نا, وہ لازم حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مفعول ہوگا, مفعول معہ معیت, اسی لیے واو کے بعد اگر کوئی اسم حالت نصب میں آ رہا ہے تو وہ مفعول ہوگا, اور وہ واو معیت ہوگا پھر. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ مفعول معہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال آگے چلتے ہیں. المفعول المطلق. جی, مفعول المطلق کا شیخ صاحب نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی. ٹھیک ہے, اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے, لیکن جو باقی میرا خیال ہے میرے کلاس فیلوز ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ سے کیا ہوا ہی ہوگا, آئی ہوپ نوٹ کیا ہوا ہی ہوگا. تو مفعول مطلق شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو لانے کے 3 وجہ ہوتی ہیں, 3 اسباب ہوتے ہیں, 3 ریزنز کی وجہ سے مفعول مطلق لایا جاتا ہے. کسی نے نوٹ کیا ہوا تو کوئی بتانا چاہے گا؟ نجمہ, نسیم صاحب, فریحہ تو بتا نہیں پا رہی بچے کی وجہ سے. نہیں, جی میں نے وجہ 3 وجہ تو نہیں لکھی, لیکن صرف میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ اس ہاں کا جمع اور تثنیہ نہیں بنا سکتے, صرف یہ مفرد میں آئے گا. یہ ٹھیک ہے, چلیں لکھ لیں, پھر وجوہات بھی لکھ لیں. شیخ صاحب نے کہا تھا 3 جی وجوہات سے اس کو لے کر آتے ہیں کسی جملے میں. نمبر 1 توکید کے لیے, یعنی تاکید. ٹھیک ہے, تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے میں. اور اس کی مثال شیخ صاحب نے دی تھی, نصرت نصرن, یعنی میں نے اچھی طرح مدد کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر کہ وہی جو یعنی فعل والا ہی ایک اسم کے طور پر بھی آگے لایا جاتا ہے لفظ. ٹھیک ہے, اور جیسے یہاں پہ دیکھیں, یقرأ, جو یہاں مثال دی ہوئی ہے وہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. یقرأ حامدن, حامد تلاوت کرتا ہے, قراءتن جیدتن, قراءتن. دیکھیں یقرأ فعل قرأ تھا تو اسی کا ایک اسم بھی لے کے آ گئے, قراءتن جیدتن, تو یہ یعنی کہ وہ بہت اچھی جو ہے نا قراءت کرتا ہے. تو اس میں تاکید پیدا ہو گئی ہے, یعنی یہ اسم
دیکھیں اگر اس کو قراءتن کو نہ بھی لکھا ہوتا, خالی جیدتن بھی لکھ دیتے, تو پھر بھی اس کا جید کا مطلب ہی اچھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیدتن کا مطلب ہی اچھی ہے. تو یہ قراءتن نہ بھی لے کے آئے ہوتے تو وہ مفہوم اس کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن اسی جو فعل ہوتا ہے نا, اسی کے یعنی مادے سے اسم بھی لے کے آتے ہیں, حالت نصب کا اسم, تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. اور اس کی یہاں پہ تاکید کے معنی پھر پائے جا رہے ہیں کہ یقرأ حامد قراءتن جیدتن, حامد بہت اچھی قراءت کرتا ہے, بہت اچھے طریقے سے قراءت کرتا ہے. تاکید آ گئی اس میں. ٹھیک ہے, ایک تو تاکید کیسے آئی ہے مس رفت؟ تاکید کیسے آئی ہے؟ تاکید بہت تو اچھے وہ ہوتی ہے نا جس میں انسٹرکشنز دی جائیں, مطلب کرو تم اس کو, نہیں چاہیے کہ وہ کرے, وہ نہیں, تاکید نہیں ہے. تاکید کا مطلب ہوتا ہے اصرار اور شدت. ہاں ہاں, تو بہت اچھی, یہ اس میں وہ اچھا, شدت نہیں آئی. اچھی طرح کوئی کام کرنا, وہ شدت ہوتی ہے, اس کو بھی تاکید کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. جیسے میں نے کہا کہ وضاحت بھی کہہ سکتے اس کو. I'm sorry, کیا کہا؟ کریے, وضاحت بھی کہہ سکتے کیا اس کو, کہ مزید یہ واضح کرنا. شاہ صاحب نے ویسے توقید ہی لکھوایا تھا کہ توقید کے لیے, اور انہوں نے جو مثال دی تھی وہ یہی تھا کہ ہربت ہروبن, کہ میں بہت تیز بھاگا. ہربا بھاگنے کو کہتے ہیں نا, تو انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ ہربت, اگر میں لکھ کے بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو شاید, یا میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے. ہارباتا ہربت ہروبن, میں بہت تیز بھاگا. اور نصرت نصرن, میں نے بہت یعنی اچھی طرح مدد کی. نصرت نصرن, ٹھیک ہے. اور یہاں جو مثال ہے قراءتن, یقرأ حامد قراءتن, تو ایک ریزن تو یہ ہو گئی توقید پیدا کرنے کے لیے. دوسری انہوں نے کہا تھا نوعیت بیان کرنے کے لیے. صحیح. جیسے انہوں نے بتایا تھا, اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ جلست جلوسی سعید و حامد, کہ میں بیٹھا حامد اور سعید کے بیٹھنے کی طرح. یعنی کس طرح سے, نوعیت کیا ہے بیٹھنے کی, وہ بیان کرنے کے لیے بھی, نوعیت بیان کرنے کے لیے. اور ایک اور مثال اسی کی دی تھی شاہ صاحب نے کہ ادبتہ, میں نے اسے ادب سکھایا. تعدیب الاستادی, یعنی استاد کے ادب سکھانے کی طرح میں نے اس کو ادب سکھایا. یعنی کہ کس طرح کوئی کام ہوا. یہ قراءتن کہیں پھر اس کیٹیگری میں بھی تو نہیں آ رہا, نوعیت بیان کرنے والی کیٹیگری میں, کہ کس طرح کوئی کام ہوا. قراءتن جیدتن, بہت اچھے طریقے سے قراءت کی. یقرأ حامد, میرا خیال ہے. جی لگ تو وہی رہا ہے. ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ نوعیت بیان کرنے والا پھر یہ ہاں صحیح. صحیح ہے, توقید اس میں نہیں آتا. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی یہ لایا جاتا ہے. اور تیسری ریزن بتائی تھی کہ عدد بیان کرنے کے لیے, یعنی ضربت ضربتن, کہ میں نے ایک ضرب لگائی. ضربت ضربتن, ایک ضرب لگائی. یا ضربت ثلاث ضربات, میں نے 3 ضربیں لگائی. تو وہ یعنی ضرب تو ہو گیا, اور پھر وہ ضربہ کہ دوبارہ لایا جا رہا ہے تعداد جب بتانی ہو کہ کتنی دفعہ وہ کام ہوا, تو تعداد بتانے کے لیے بھی. یا ضربت ضربتینی, میں نے 2 ضربیں لگائیں, 2 چوٹیں لگائی, رائٹ, اس طرح سے. تو عدد بیان کرنے کے لیے جب وہ لایا جاتا ہے تو وہ بھی حالت نصب کا ایک اسم لایا جاتا ہے. پھر ٹھیک. ایک آپ نے تاکید کے لیے بتایا نا, اس کی کوئی اور اگزامپل بتائیں گی اگر ہے تو ایزیلی؟ نہیں لکھی بھی تو نہیں ہے میرے پاس کوئی. اچھا لیکن آپ وہ نصرت نصرن لکھ لینا, وہ لکھی ہے آپ نے؟ جی وہ میں نے لکھی ہے. ہاں, میں نے اچھی طرح مدد کی. نصرت نصرن, یعنی میں نے ہاں, اس طرح کے اکثر مثالیں ہیں قرآن پاک میں بھی, آپ نوٹ کریں تو, ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو نصرت نصرن آپ نے بتایا, یہ تاکید والی مثال ہے. ہاں, فعل ہی ٹھیک ہے. کے ایک آپ مادہ نے سے نوعیت مصدر کے آتا لیے ہے. بتا دیا. نوعیت کے لیے, اور تیسرا عدد کے لیے, عدد جب مثال بتانا بتائی ہو. ہے عدد بیان کرنے کے لیے. ہاں, ضربت ضربینی. وہ جیسا ایک آیت میں نا دکن دکا. جی دکن دکا, ہاں ہے کسی میں. صفن صفا, جی وہی ہے. سعیدن جرزا بھی تو ہے. نہیں وہ نہیں ہے.
साइदन जुरूसा तो वो सिफत मौसूफ बन जाएगा ना? नहीं वो नहीं है वो दक्कन दक्का है, सफ़न सफ़ा है, ये है जी सही। बल्कि सफ़न सफ़ा जो है ना वो देखें उससे पीछे बल्कि है वो इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, वो दुक्कत देखें वर्ब भी आया है जब जमीन वो कूट दी जाएगी, वो वर्ब भी आया और उसी वर्ब से एक हालत नसब का इसम भी लेके आए हैं, है ना? इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, कि बहुत अच्छी तरह से जमीन जब वो है वो कूट दी जाएगी, बिल्कुल कूट दी जाएगी या बिल्कुल कूट दी जाएगी, ठीक है, इस तरह से सही। तो ये बहरहाल मफऊल मुतलक होता है। देखें किसी भी हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है नौयत बयान करने के लिए या ताकीद के लिए, है ना, लेकिन हमें बात समझ आ गई कि वो मफऊल मुतलक होता है जब इस तरह का उसी मादे से फ़ेल के मादे से ही जब एक इस्म लेके आते हैं हालत नसब का तो वो मफऊल मुतलक होता है। ये तो कंफर्म्ड बात होगी, ठीक है। हाँ देखें कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये अमरीन ने मिसाल दिया, बारकल्लाहु फी, ठीक है। कल्लमल्लाहु अल्लाह ने कलाम किया मूसा से, तकलीमन कलाम करना, ठीक। तो इसमें ताकीद आ गई कि अल्लाह ने मूसा से कलाम किया यानी कलाम ही किया, ठीक है। यानी कल्लम जो फेल आया था उसी मादे से एक इसम भी आ गया हालत नसब का, तकलीमा, राइट। मफऊल मुतलक क्लियर हो गया, आगे चले फिर। जी जी। तो हम इसकी तरकीब कैसे करें? अगर हम कहें यहाँ पे जैसे किसकी, जैसे मैं यहाँ पे इस मिसाल को यक़रअ हामिदुन क़िराअतन जय्यदन, जी, तो यक़रअ फ़िल, हामिदुन फ़ाइल, क़िराअतन जय्यदन मफ़ऊल मुतलक, दोनों मफ़ऊल मुतलक कैसे कहेंगे इसको? ये भी मफ़ऊल मुतलक, वो भी जी मफ़ऊल मुतलक क्या आएगा ना, मतलब फाइल और मफूल के, फाइल और फेल के अलावा जो भी होगा वो सब मफूल ही कहलाते हैं ना। जी और हालत नसब में होंगे, और हालत नसब में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक मिसाल मेरे सामने आई थी, ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन। हाँ बिल्कुल, और अमरीन ये ने भी भी इसी एक और कैटेगरी में, ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। बिल्कुल उसी में आया, बारकल्लाहु फीकी। और अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, हिसाबन हासिबना भी आ गया और हिसाबन भी आ गया, है ना, हिसाबन भी आ गया, राइट। तो ये फिर मफ़ऊल मुतलक हो जाता है, बारकल्लाहु फीकी अमरीन। अच्छा आगे है अगली कैटेगरी। मिस रिफत ये जरा सा रिपीट कर दें, आपने जो अभी बताई थी कल्लमल्लाहु, ये पूरा मूसा, बता दें जरा। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये भी कुरान पाक की आयत ही है। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला जो है हाल यानी हालत बयान करने वाला जो इसम आएगा, ठीक है, वो भी हालत नसब में होगा। हाँ क्या है, दोबारा पढ़ो। दुक्कता दक्कन वाहिदा, वो नंबर बयान करने के लिए, आदत बयान करने के लिए एक और मिसाल आ गई अब्दुर्रहमान की तरफ से, ठीक है। दक्कतम वाहिदा, ठीक है, तो वो भी यानी नंबर अदद बयान करने के लिए, तो उसको भी हम मफऊल मुतलक कहेंगे, ठीक है। काफी मिसालें हैं इसके कुरान पाक में मफऊल मुतलक की, इंशाल्लाह जब हमें पता चल गया ना तो हमें काफी नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अल हाल जो है मेरा ख्याल है ये आखिरी बस हमारा टॉपिक है, पता नहीं हम खत्म कर पाएंगे कि नहीं, बस अजान होने वाली है, ठीक है। यानी हालत बयान करने के लिए जो इस्म लाया जाता है किसी जुमला फेलिया में, वो हालत जो है ना वो फाइल की भी हो सकती है, मफऊल की भी हो सकती है, ठीक है। एक ऐसा इस्म जो फाइल या मफऊल की हालत बयान करने के लिए लाया जाए उसको अल हाल कहते हैं। देखें जद्दी युसल्ली क़ाइदन, जी क्या तर्जुमा होगा इसका नजमा? इसका तर्जुमा होगा मेरे यानी मेरे दादा बैठकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बारकल्लाहु फीकी, बिल्कुल ठीक। मेरे दादा बैठकर नमाज पढ़ते हैं, क़ाइदन बैठकर, है ना। क़ादा बैठने को कहते हैं, तो क़ाइदन यानी बैठी हुई हालत में, तो ये हालत बयान हो रही है, किसकी हालत बयान हो रही है? दादा की। यानी नहीं, ग्रामेटिकली बताइए, मैंने कहा फाइल की हालत भी हो सकती है, मफऊल की हालत भी हो सकती है। हाँ ये नमाज बैठ के पढ़ते हैं ना, तो नमाज की हालत है कि पढ़ने वाले की हालत है? दोनों की हालत,
یار فاعل کی پڑھنے حالت بتا دو. جی کس کی نسیم صاحب؟ فاعل کی نا. فاعل کی حالت ہے بالکل ٹھیک. پڑھنے والی کی. اچھا جی بغیر اس کے نا عربک سمجھ مطلب ٹرانسلیشن سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، پھر جب کوئی بتاتا تو کہتا ہے ارے یہ تو بڑی آسان ہے. صحیح ہے، سمجھ آ گئی ٹرانسلیشن تو. صحیح. اچھا میں رکتی ہوں 1 منٹ، اذان شروع ہوگی میرے ادھر مسجد میں. اشهد ان محمد رسول جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے تو جی حال کو بس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم مجھے ایک مجھے ایک چیز بتائیے. دیکھیں جیسے کہ آپ انہوں نے بھی کہا بھائی صاحب نے کہ یہ فائل کی حالت کو بیان کرے، تو نماز کی بھی تو حالت کو بیان ہو رہی ہے نا، نماز کی بھی، کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا کیسے پڑھ رہا ہے. تو نماز کی حالت نہیں بیان ہوئی. ایسی میرے ذہن میں بے وقوفی والا سوال آیا تھا تو میں نے نہیں کوئی نہیں، لیکن دیکھیں بیسیکلی تو وہ جو کام کر رہا ہے اس کی حالت ہے نا. اور اس میں ویسے بھی جو ہے نا وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ مفعول تو آیا ہی نہیں. یصلی تو فعل ہے، فعل مضارع ہے. اگر ہوتا کہ یصلی صلاۃً قاعداً تو پھر آپ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی اس کی بھی حالت ہو رہی ہے نا. یعنی مفعول تو ہے ہی نہیں اس میں. بیسیکلی آپ دیکھیں یصلی تو فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل ہے. اوکے ہاں اوکے بالکل فعل ہے نا. صلی سے یصلی، صلی اس نے نماز پڑھی، یصلی نماز پڑھتا ہے. جدی میرا دادا، میرے دادا جان، یصلی نماز پڑھتے ہیں. جدی یہ مرکب اضافی ہے، چھوٹی یا لگا ہوا یا متکلم. ٹھیک ہے، میرے دادا جان کھڑے ہو سوری بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو پھر کس کی یہ ہوئی؟ یعنی وہ صلی میں کانسیپٹ ہے نماز پڑھنے کا، لیکن نماز آیا تو نہیں ہے لفظ اندر، یعنی مفعول کے طور پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، فعل ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی. اور جو بتایا تھا شیخ صاحب نے کہ جو جس کی حالت بیان ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو صاحب الحال کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی بھی حالت بیان کی جا رہی ہو وہ اس کو صاحب الحال کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ حالت معرفہ ہوتا ہے. اور اس کی جو ہے نا کچھ اور مثالیں بتائی تھی شیخ صاحب نے، جیسے رأیت الصدیقین یا رأیت الصدیق مسرورا. رأیت الصدیقی کہہ لیں یعنی کہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا، مسرورا خوشی کی حالت میں، مسرورا خوش دیکھا یعنی مسرورا. ٹھیک ہے، میں نے اپنے دوست کو خوش دیکھا. تو مسرورا جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ حال ہے وہ. اور کس کا حال ہے؟
ہاں اب بتائیے یہاں پہ اب یہ بہت اچھا مثال آ گئی. ہاں دوست کا, تو یہ فاعل کا حالت بیان ہو رہی ہے کہ مفعول کی؟ مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہاں ہے. یہاں پہ مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے نا, کیونکہ رائی تو میں نے دیکھا, وہ جو فاعل ہے میں وہ نے تو دیکھا ہاں وہ تو دیکھ رہا اس ہے. کے اندر چھپی ہوئی, ہاں اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے نا, ضمیر متکلم چھپی ہوئی ہے. رائی تو میں نے دیکھا, صدیقی میرے دوست کو, مسرورن خوش, تو انہیں خوشی کی حالت میں تھا میرا دوست جب میں نے اس کو دیکھا, رائٹ. تو اس میں مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے. رفت ایک دفعہ مطلق کا پھر سے ذرا بتا دو. کس کا؟ المفعول المطلق. کیا نہیں سمجھ آیا مفعول المطلق میں؟ مفعول مطلق جو ہے وہ یعنی ایسا یہ تاکید کے لیے آتا ہے, اس کے تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی زور پیدا کرنے کے لیے, کسی یعنی جو کام ہو رہا ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی, تاکید کے لیے آتا ہے, نوعیت, یا اس کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے, نوعیت یا بیان کرنے کے لیے آتا ہے, یا پھر کوئی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے, عدد جیسے مرتن واحدہ, ایک مرتبہ کوئی کام ہونا, تو مرتن یہ حالت نصب میں بیان ہوگا ہمیشہ. جی یہ جو جیدہ ہے یہ ہے اس کی جو تاکید ہے, اس میں قراءتن ہے, قراءتن, کیونکہ دیکھیں اور وہ نا اسی سے یعنی جب تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ اسی ورب, یہ جو ورب آیا تھا, جو فعل آیا تھا یقرأ, اسی مادے کا ایک اسم آتا ہے, اسی مادے میں سے آتا ہے. اور اس کی ہم نے کتنی مثالیں کی تھی, جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, تو کاف لام میم اس میں روٹ ورڈ تھا, ٹھیک ہے. اور ہم نے بات کی کہ اذا دکت الارض دکن دکا, رائٹ. تو دکا جو تھا وہ دال کاف کاف, وہ فعل کے طور پہ بھی آیا تھا, اور پھر اسی کا ایک اسم بھی لے کے آئے اسی مادہ سے, دکن دکا, ٹھیک ہے. جی اور شبانہ کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھے سے. میں نے پوچھنا تھا, اس میں جو اگزامپل آپ نے دی ہے رأیت الصدیق مسرورا, اس میں نے دیکھا اپنے دوست کو خوش, تو اس میں حالت صدیق کی نہیں ہے, اپنے دوست کو خوش. کیا حالت ہے صدیقی؟ میرا دوست حالت ہے؟ میرا دوست تو مفعول ہے نا. مفعول ہے نا, مفعول ہے وہ, لیکن میں کہہ رہی ہوں حالت مسرورن ہے نا, مسرور ہے حالت وہ, تو خوش ہے نا, کہ خوشی کی حالت تھی وہ, اور وہ جی کہاں کنفیوز ہو رہی ہیں امرین؟ ہاں میں یہ ہو رہی ہوں کنفیوز کہ اس میں صدیق کی حالت بیان ہو رہی ہے نا, لائک مفعول کی حالت ہو رہی ہے. بالکل, ہاں مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے, یہ تو میں نے کہا پہلے ہی, مفعول کی حالت ہے, لیکن حالت تو مسرورا نہیں ہے نا. جی اور حالت جو مسرورہ صدیقی ہے وہ صاحب الحال ہوگا, پھر اس کو کہیں گے کہ صاحب الحال ہے, اور مسرورن حال ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہوگا. لیکن یہ جو تھا جدی یصلی قاعدن, اس میں قاعدن حالت ہے, قاعدن حال ہے, اور جدی صاحب الحال ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فاعل ہے. میرے پاس اور مثال لکھی ہوئی ہے, رأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, قرآن سے ہی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, ہاں رأیت, سوری کیا پڑھیے دوبارہ ذرا. رأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, جب میں نے دیکھا خاشعا یعنی ڈرتے ہوئے, متصدعا من خشیت اللہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو جب حالت ہم ہے. یہ تم اس طرح سے سمجھاتی ہو, ہم پڑھتے ہیں تو وہ سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب ایک پورا سینٹینس ہوتا ہے اس میں سے پھر وہ بہت مشکل ہمیں ہو جاتی ہے شبانہ نا. بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت لگنا پڑتا ہے, ہر چیز کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ اور وہ وہ والا ہے, یاد یہ وہ پتہ ہے ہے. کیسے رکھا جاتا ہے. شبانہ آپ کیوں نہیں آتی میری کلاسز میں اٹینڈ کریں نا, جو ہم گرامر کی ویسے کب بھی ہے, کتنے چلتی بجے ہیں. ہوتی ہے, کتنے بجے ہوتی ہیں؟ کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے. نہیں مجھے نہیں یاد, سوری پھر سے بتا دو. اچھا ہاں, نہیں مطلب وہ پھر تھوڑا بہت چینج ہوتا رہتا ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا گروپ میں اگر آپ آ جائیں نا, چلے تو اگر کوئی ٹھیک ہے, ٹائم ٹھیک ہے, چینج ہو گروپ یا میں اس تو طرح میں سے. ہوں, حبل اللہ میں عبداللہ ہے میں تو آپ؟ ہوں. حبل اللہ ہاں میں, جی ہاں تو اس میں پھر میں آتے رہتے انشاءاللہ ہیں نا. دیکھتی ہوں پھر. ہاں چلے کیونکہ ٹھیک ہے. دیکھیں اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے خود بھول جائے سب کچھ, اگر میں نہ, اگر یہ صرف یہ جو شیخ صاحب کے ساتھ کلاس ہوتی ہے صرف وہ لوں تو کبھی بھی نہیں اس کو ہم سمجھ پاتے اس طرح. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس نہیں ہماری ہوتی. تو الحمدللہ بس جڑی ہوئی ہوں, کرتے کراتے رہتے ہیں, تو اس لیے چیزیں یاد رہتی ہیں پھر. اور بلکہ یہ کافی سارے میرے خود اب ریویژن آپ کو کرانے کے بہانے ریویژن ہو رہی ہے,
ورنہ یہ بہت الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. بس اس کے لیے میں ایک علیحدہ سے ڈائری بھی بنا رہی ہوں, اس میں سب لکھ رہے ہیں. ہاں اور خالی ایک دفعہ ہم کر کے رکھ لیں گے تو پھر دوبارہ بھول جائیں گے. جب تک کہ ہم قرآن سے, کیونکہ ہم الحمدللہ وہ جو ہے نا گروپ میں حبل اللہ میں, تو ہم قرآن کا دورہ قرآن ہم نے کیا, تو وہ ٹرائی کیا ہے کہ روٹ ورڈ سے ان کو پہچاننے اور اپلائی کرے رولز کو. تو اس دفعہ تھوڑا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہ انگریزی میں کہہ رہی ہے 2 سال سے میں نے آدمی کا سب بھول گیا, اور واقعی بھول جاتا ہے جب تک آپ ان ٹچ نہ رہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن پہ پریکٹس اس کو کرنے لگ جائیں تو پھر تھوڑا پکا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے, میرا خیال ہے پھر ہم اس میں ایک بات مجھے یہ المرفوعات من الاسمائی میں پہلے نمبر پہ واو لکھا ہوا ہے, تو یہ واو کو کیا تھا؟ میں نے کہاں مرفوعات میں؟ جی سب سے پہلا نمبر واو ہے, اور نمبر نہیں, 2 سب سے واو سے بھی پہلے کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ 1 ایک لکھا ہوا ہے نا, یہ واو عطف ہے نجمہ, واو عطف ہے. 1 اور 2 یعنی کیٹیگری نمبر 1 اور کیٹیگری نمبر 2. نجمہ یہ اس طرح سے ہے. لسٹ ہے نا, لسٹ میں 1 2 3 4 5 6 ایسے لکھا ہوا ہے نا, تو انہوں نے 1 اور 2 کو اکٹھا کر کے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اول وثانی المبتدا والخبر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے واو خالی دیکھ لیا, پیچھے ایک نہیں دیکھا. یہ جو کانا ہے, کانا نہیں, یہ ایک میں اس نے کے ساتھ لگانا ضروری ہے. میں نے ایک دیکھا, میں نے کہا یہ پہلے نمبر پہ انہوں نے واو کو کیوں رکھا ہوا ہے, یہ اللہ اکبر. میں خود پریشان ہوگی, میں نے کہا یہ کیا, کون سی بات, واو کہاں سے آ گیا. کچھ جو ہے نا, کچھ وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے کیا چیز نکل کے آ جائے گی. اچھا, ہر وقت مینٹلی تیار رہتے ہیں شوق کے لیے. صحیح. جی شبانہ, آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ یہ جو کانا ہے یہ مطلب الباب مفتوحن اگر لگا دیتے تو کانا لگانا ضروری ہوتا ہے یہ؟ کون جواب دینا چاہے گا اس کا؟ ایسے ہی میرے بھی دماغ میں ایسے ایک فضول سا لیکن سوال. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جیسے ان اللہ ہے, یہ تو ہمیں پتہ نا بے شک, تو یہ کانا اس کے ساتھ لیکن لگانا ضروری ہے. یہ تو نہیں لگانا ضروری نہیں ہے شبانہ, یہ کانا کی وجہ سے ہی وہ آیا. کانا جو ہے نا یہ پاسٹ ٹینس ہے, کیونکہ کانا کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے یکون. سیکنڈ فارم کہہ رہی ہوں, انگلش میں چلی گئی پوری. فعل ماضی اور مضارع. فعل ماضی جو ہے وہ یعنی کانا فعل ماضی ہے, اور اس کا فعل مضارع ہے یکون. تو کانا ماضی کا کانسیپٹ دے رہا ہے نا. اگر تو آپ نے کہنا ہے کہ الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے کہنا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا, یہ پاسٹ بن گیا نا. ہاں جی, دروازہ کھلا ہوا تھا تو پھر کانا لگا کے اس کو کیا جاتا ہے. جی تو جب وہ کانا لگے گا تو مفتوحن بن گیا, ورنہ وہ مفتوحن انگلش تھا. میں ہم واز کر دیتے ہیں نا, جی واز. بالکل, جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اب کلیئر ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, جزاک. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اچھا, میں پتہ نہیں, مجھے یہ ٹائم نا کچھ مشکل لگ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں صبح کے ٹائم کر لوں کلاس. اب دیکھیں 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ والا ٹائم کہہ کے لیا ہے, لیکن خود وہ آتے بھی نہیں ہے. پھر میرا دل چاہ رہا ہے صبح 5 یہ ٹائم بہت اچھا ہے, یہ ٹائم بہت اچھا ہے. پتہ نہیں کیسے اچھا ہے. کیوں آپ کو نہیں سیٹ ہے؟ آپ کون سا چاہتی ہیں؟ میں تو فجر کے بعد کا چاہتی ہوں. پاکستان سے کوئی نہیں ہے, سب یہیں سے ہیں. چلو وہ ٹھیک ہے, مشکل تو نہیں ہے, ہم رکھ لیں گے. یعنی فجر کے وقت سب اٹھتے تو ہیں ہی الحمدللہ, میرا خیال ہے. چلو ٹھیک ہے, پھر میں گروپ میں ایک دفعہ دوبارہ رائے لے لیتی ہوں. اب جیسے دیکھو وہ جو ہے وہ فریحہ بھی نہیں ہے, وہ جا چکی ہیں چھوڑ کے. ان کی 8 بجے کلاس ہوتی ہے ایک اور. اب بیشا بھی بیچ میں ہو گئی, پھر مرد وغیرہ چلے گئے, اور پھر آتے بھی لوگ لیٹ ہیں, 7-10 تک آ رہے ہیں. چلے دیکھ لیں جیسے, یا عصر کے بعد, اگر نہیں عصر کے بعد تو نہیں کسی کو صحیح. میرا وہ فل پیکڈ ہے ٹائم, میں بیٹے کی کلاس نہیں ہوتی ہے تو وہ نہیں اگر فجر کے بعد ہے تو ہم لوگ اپنی سہولت تھوڑی دیکھیں گے, پھر ہمیں تو پڑھنا ہے نا. نہیں, ہمیں سہولت کی یہ بات بھی دیکھنا نہیں کہ ہے نا, اٹھا ہو تو ہوتا ہی ہے بندہ, اور بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے. جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم. جی نجمہ, میں بول رہی تھی, جی میں کہتی تھی فجر کے بعد ہی رکھ لیں, کیونکہ اس وقت اگر شروع سے فجر کے بعد رکھی ہوتی تو کتنا اچھا رہنا تھا. چلیں دوبارہ ایک دفعہ پوچھ لوں گی, رائے لے لوں. اس میں مجھے پتہ ہے عزیز صاحب کا بھی آ رہا ہے, وہ بیچارے سب سے زیادہ انہوں نے مجھے کہہ کے کلاس رکھوائی تھی, اور وہ بالکل نہیں اٹینڈ کر پاتے, ان کی چلیں شاید آپ ڈیوٹی دیکھ لیں. ہوتی ہے. ہاں جی, آپ دیکھ چلیں لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر. انشاءاللہ ہاں پوچھ لیں, اس میں کروا لیں.
جس کو جو ہوگی ہاں گروپ میں کروا لیں جس کو جو سہولت ہوگی. نورین بھی اکثر دیکھیں 2-3 چھٹیاں اس کی ہو گئی ہیں اور سب سے زیادہ اس کو بھی تھا کہ فجر کے وقت نہیں رکھنا. نہیں یہ ہمارے لیے بہت یوزفل ہے, بہت اس سے ہمیں فائدہ ماشاءاللہ جزاک اللہ پہنچ رہا ہے. چلیں انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. سبحان ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ اس کا تو ظاہر ہے یہ ایگزام ہو چکا, یہ والا ایگزام ہو چکا, تو کیا لیکن نجمہ ہم شروع سے سمجھیں گے تو ہمیں آگے کے بھی سمجھ آئے گی نا. اس کا نہیں ہوا, ہاں ہوا ہے. یہ 1 سے 6 تک ہو چکا ہے نا, کیا ہو گیا 1 سے 6 تک ہو چکا ہے. لیکن نجمہ ہمیں شروع سے ابھی سمجھ آ رہی ہے, بے شک ایگزام میرا ہو تو چکا دل چاہ رہا تھا میں بک 1 سے شروع کرواؤں جو حالت ہے ہماری. نہیں خیر میں نے بھی نہیں دیا تھا یہ والا جو ہے, میں نے نہیں دیا تھا. مجھے یہ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہے تو وہ مطلب کیسے کیا کیا ہوگا. میں تو بولنا ہی نہیں چاہ رہی تھی کہ میں نے نہیں دیا. مجھے تو میں پاکستان میں تھی, مجھے تو میرا رزلٹ بھی نہیں پتا, مجھے لگتا ہے بالکل 0 آیا ہوگا. اچھا, اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ اس کا ایگزام ہو چکا ہے. ہو چکا ہے 1 6 تک جو ہے نا 1 to 6 تک جو تھا جی. اس کے بعد اب جو ہے اب اس کے بعد 7 to اب جتنا بھی ہے 11 تک. ابھی تو 10 تک ہم نے پڑھا ہے. جی تو لیکن 11 تک جو ہے یہ والا رفت, لیکن ہم تھوڑی سی سپیڈ پکڑتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا جلدی کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب